أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. پھر جہاں سے عام لوگ واپس آ رہے ہوں وہاں سے تم بھی واپس آ جاؤ. واستغفر اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. پھر جب تم حج کے احکام کو پورے کر چکو تو فذکر اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسا تم اپنے آباء و اجداد کا باپوں کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکر، بلکہ اپنے باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، تو لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہماری دنیا اچھی بنا دے، ہم کو دنیا میں ہی دے دے، دنیا عطا کر دے. یہ کچھ لوگ کہتے تھے، وہی کہا گیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں دے دے ہم کو، دنیا دے دے ہم کو. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب ایسے صرف دنیا مانگنے والے لوگوں کے لیے اب پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، اب بعض لوگ ایسے بھی وہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ لوگ دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ سے، دنیا بھی بہتر بنا، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا، یہ دو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پھر ساتھ میں دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لے، یہ بھی دعا کرتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے والے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنے والے. یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے حصہ ہے آخرت میں. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو ان آیتوں میں پہلی بات، جہاں سے عام لوگ گزرتے ہیں وہاں سے تم بھی گزرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. دوسری بات، جب تم حج کے احکام مکمل کر لو، حج کے کرنے کے پورے کام کر لیے تو اب کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. تیسری بات، دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ کے سامنے دونوں میں بھی ہماری بھلائی فرما، دونوں کی بھلائی مانگنے والوں کی تعریف کی گئی، تحسین کی گئی. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب عرفات کو جاتے تھے عام لوگ تو مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ لوگ عرفات کو جاتے نہیں تھے، صرف مزدلفہ تک جا کر مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، عرفات کو جاتے نہیں تھے. حالانکہ اسلام میں حکم کیا ہے؟ عرفات کو جاؤ، عرفات سے پھر مزدلفہ آؤ، مزدلفہ سے پھر مینا کو جانا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کو جانا. عرفات کو جانے کے بعد پھر اس کے بعد کے دوسرے دن 10ویں ذی الحجہ کو صبح تک وہاں پہنچ جانا چاہیے. کہاں؟ عرفات کے بعد مزدلفہ چلے جانا چاہیے. مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تک وہاں رہنا مزدلفہ میں. اب صبح کا سورج نکلنے سے تھوڑا وقت باقی ہے اب نکلنے میں، تو ایسے وقت میں کیا کر دینا؟ مزدلفہ سے نکل کر مینا کو چلے جانا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہی ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ کے اندر ایک رات گزارتے تھے، رات وہاں گزارنا سنت ہے. اس کے بعد پھر صبح تک وہاں رہو، آرام کر کے مزدلفہ میں، پھر صبح کو سورج
نکلنے تک رہ کر دعائیں وغیرہ زیادہ دیر تک کر کے بالکل سورج نکلنے کے بالکل قریب وقت میں وہاں سے چلے جاؤ امنا کے لیے۔ اب مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ؟ حج تو کرتے تھے، لیکن حج کی احکامات میں سے عرفات بھی ہے، مینا ہے، مزدلفہ، یہ سب ہے، لیکن یہ لوگ صرف مزدلفہ تک آتے تھے، عرفات جاتے نہیں تھے۔ اب وہاں تک آ جا کر ہمارا اب جو لوگ حج کو جا کر عرفات تک چلے گئے، عرفات میں جانا، عرفات میں جا کر ٹہرنا یہ حج کے احکامات میں سے ہے، پکا جانا چاہیے، نہیں گیا تو پھر حج نہیں ہوتا، عرفات میں جانا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جاتے نہیں تھے عرفات کو، انہوں جا کر کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ کے اندر ٹھہرتے تھے، عرفات جاتے نہیں تھے۔ اب جو لوگ عرفات کے میدان کو جا کر وہاں ٹھہر کر آتے ہیں، تو جب لوگ انہوں عرفات کو گئے سو لوگ وہاں احکامات وغیرہ پورے کر کے جب آتے تھے تو انہوں یہاں سے مزدلفہ سے ساتھ مل کو بھاگ جاتے تھے، جاتے نہیں تھے عرفات کو۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ یہ لوگ جاتے نہیں تھے عرفات کو، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ جبکہ اسلام آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ عرفات میں جا کر وقوف کرو، جانا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ جاتے نہیں تھے۔ اب یہ غلطی تو یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کی کیا کرتے تھے؟ عرفات جاتے نہیں تھے۔ اور ایک غلطی کیا ان کی کل بتایا میں آپ کو، اور ایک غلطی کیا؟ اب اللہ تعالیٰ جب یہاں فرما رہی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے احکامات کو پورا کر لو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اب اللہ کو یاد کرو، اللہ یہاں بول رہا تو اب یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ غلطی تو یہ عرفات جاتے نہیں تھے۔ دوسری غلطی کیا؟ اللہ کو یاد کرتے نہیں تھے، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے باپ دادا اپنے خاندان کا تذکرہ اشعار کی شکل میں کرتے تھے۔ اس زمانے میں زور تھا علم کا اور اشعار کی شکل میں اپنے خاندانوں کی تعریف کرنے کا، تو ہر خاندان والا اپنے خاندان اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا تھا۔ اب انہوں کرتے ہیں تو انہوں بھی کرتے تھے سن کر، یہ اللہ کو یاد کرتے نہیں تھے۔ اب اور اس طرح بول کر اگر اللہ کو یاد کرے تو بھی بہت تھوڑا، وہ بھی کفر کی حالت میں۔ اب کفر کی حالت میں اللہ کو یاد کرنا آخرت میں فائدہ نہیں دیتا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایمان کے ساتھ کیا بھی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی میں کافر ہو کر کفر کی حالت میں روزہ رکھتے بولے تو کیا بھی نہیں ہوتا، رکھ لے کوئی بات نہیں ہے، تو اس دنیا میں کیا فائدہ ملنا وہ مل جاتا، تیری چربی گل جاتی، مستی گل جاتی ہے۔ انسان کی جسم میں ایسے چلانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، سائنسی فائدہ بیان کر رہا ہوں، میں ایک موٹر انداز سے بول رہا ہوں، مستی چربی غلطی بول کر، لیکن سائنس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انسان کے جسم کے اندر کی روزہ رکھنے سے جو خراب جراثیم ہیں ان کو ختم کر دے گا روزہ۔ اس سے پہلے بتایا تھا روزے کی احکامات جب آئے تھے تو لاک ڈاؤن میں جب پریشان تھے لوگ تو اس وقت میں علماء کرام اپنے اپنے اعتبار سے خدمت کرتے تھے، جمعے کے بیانات بھی چلاتے تھے، بیانات وغیرہ بھی کرتے، جیسا پہلے چلتا تھا ویسا لاک ڈاؤن بھی ان کا ہوتا تھا۔ تو عام طور پر ہمارے اسی یہاں کی مسجدوں میں کتنے وقت بیان ہوتا؟ 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 20 منٹ۔ تو علماء کرام بعض ایسے بھی تھے، ہمارے حضرت بھی، حضرت مولانا بھی محمد مزمل صاحب رشید دعا برکاتہم، عام جمعے کا بیان بھی 1.5 گھنٹہ ہوتا، 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 2:20 ساڑھے 2 ہو جاتا۔ کبھی کبھار اگر حالات خراب ہو، حالات کو اگر بیان کرنے کا تقاضا ہوتا، کبھی کبھار 3 بجنے کے لیے 15 منٹ باقی ہوتا ہے، کم سے کم 2 گھنٹے تک بیان ہوتا ہے۔ فکر ویسی ہے، لوگ ویسے آتے بیان سننے کے لیے، حضرت کے آنے سے پہلے 11-12 بجے سے مسجد بھر جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر بھی لائیو بیان رکھ کر لائیو بیان چلاتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کا بیان سنتے بھی تھے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بیان سنتے ہیں ان کے۔ ایسے لوگوں کی فکر ہے دل میں انسانیت کی، سبق سمجھانا ہے انسانیت کا انسان کو، تو پھر وہ لوگ ان کے غیر مسلم سنتے ہیں۔ تو حضرت نے جب بیان میں بتایا تھا جب لاک ڈاؤن کے وقت میں کہ روزہ اب حالات خراب ہے، تو حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ کرونا کے توڑ کے لیے روزہ بہترین علاج ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گرمی پیدا ہوگی، اس گرمی کے ذریعے سے وہ بیماری ختم ہوگی۔ چل آگے بات، تو یہ سب فائدے ہیں۔ تو یہ لوگ روزہ تو رکھتے، اللہ کو یاد تو نہیں کرتے تھے، اور یاد کرتے تھے بولے تو بھی بہت کم، اور ایسا بول کر اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے۔ اچھا، اگر اللہ کو یاد کرتے بھی تھے تو پھر ان کی حالت کفر کی تھی، کفر کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تو مثال کہاں سے کہاں چلے گی؟ اگر کوئی غیر مسلم آدمی روزہ رکھتا ہے تو رکھ لے، کوئی بات نہیں ہے، فائدہ ہے دنیا کے اندر اس کا حاصل ہو جائے گا. سائنسی فائدہ کیا ہے اسے مل جائے گا، صحت بنے گی، طاقت آئے گی انسان کے جسم کے اندر، لیکن آخرت پہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تمام اعمال کا بدلہ اگر آخرت میں پانا ہے تو اس کے لیے ایمان کی باؤنڈری کے اندر آ جاؤ، پھر روزہ رکھو، تب فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا. اب تو یہ مشرکین مکہ، یہ غلطی تو عرفات جاتے نہیں تھے، دوسری غلطی اللہ کو یاد کرتے نہیں تھے. اپنے باپ دادا کا تذکرہ اشعار کی شکل میں ایک کے اوپر ایک مقابلے کے طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر یہ اپنے باپ دادا کے خاندان کے تذکرے بیان کرتے تھے. اللہ کیا فرمائی؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. بلکہ اللہ اور آگے فرماتی ہے او اشد ذکرا، بلکہ جیسا تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ میرا تذکرہ کرو، اللہ فرماتے ہیں. یہ لوگ نہیں کرتے تھے ویسا. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے لوگوں میں سے بعض لوگ وہ تھے، اب جب دعا کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے تو صرف دنیا مانگتے تھے، دنیا. ہمارے باپ دادا کو اتنی آستی ملی تھی، اللہ وہ اتنی مجھے بھی دے ڈال، ان کو کتنا دیا تھا کہ اتنا مجھے بھی دے ڈال، خالی دنیا مانگتے تھے. اب یہ عرب کے بعض لوگ، اب اس زمانے میں تو بکریاں وغیرہ، اونٹ گائے وغیرہ تھے، تو وہی لوگ ویسے مانگتے تھے. سب ہمارے کو بکریاں ہونا، اونٹا ہونا، گیاں ہونا، یہ مانگتے تھے خالی، مطلب دنیا ہی مانگتے تھے خالی. تو اب دنیا ہی صرف مانگنے والوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اللہ ان کو، جو بندہ اللہ سے امید لگا کر یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے اسے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے کیا کرنا وہ اللہ بتا رہی ہے، اب سکھا رہی، دیکھو اللہ کیسا مانگنا بول کر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ دو اللہ سکھا رہی. دنیا کی بھی بہتری مانگو اللہ سے، اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا. اللہ سے دنیا مانگنا غلط نہیں ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میری دنیا بھی اچھی بنا، اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی میری اچھی بنا. دونوں کی اچھائی اللہ سے مانگنا ہے. تو وقنا عذاب النار، دنیا کی اچھائی، آخرت کی اچھائی، اور دوزخ کے عذاب سے اللہ سے بچاؤ. یہ تین چیزیں اللہ سے مانگتے رہنا، یہ اچھے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نیک عمل اور ایسی نیک دعائیں کرنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں ان کے لیے حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے آج کے سبق سے پیغام کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی، پہلا پیغام، اللہ کو اپنے باپ دادا کے تذکرے سے زیادہ اللہ کا تذکرہ کرے. دوسرا پیغام کیا کہ آدمی صرف اللہ سے دنیا طلب نہ کرے، دنیا بھی طلب کرے، اللہ سے آخرت بھی طلب کرے. اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، میں کسی کے پاس ہاتھ نہیں اٹھانا، میری دنیا میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ بس میری ضرورتیں پوری کر دے. یہ دعا اللہ سے کرنا، دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. دوسرا پیغام آج کے سبق کا. تیسرا پیغام کیا؟ تیسرا پیغام، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو اب اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اس حساب کی تیاری کرنا چاہیے، اعمال کر کے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا توفیق عطا